جو شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے جین زی سوسائٹی اور قرآن۔ اچھا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہماری جین زی جو ہے وہ ساری چیزوں میں انوالو ہے، بہت کچھ کر رہی ہے، بہت کچھ دیکھ رہی ہے، لیکن معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ جو سوسائٹی ہوتی ہے، سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کل کے آپ لوگ بچے ہیں اور سارے ہی بچے نیٹ فلکس بھی دیکھ رہے ہوں گے ہیں، سارے بچے کوک اسٹوڈیو بھی سن رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم ریلیجس شوز دیکھتے ہیں، تو جب میں آپ لوگ کی ایج کا تھا تو مجھے بھی احساس ہوتا تھا کہ یار ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے نارمل آدمی، آپ لوگ کے ابو وغیرہ ہوں گے، کوئی بینک میں کام کرتا ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی بزنس کرتا ہوگا۔ ہم جو ہیں ہم میڈیا والے ہیں، اور میڈیا والے جو ہے نا سب سے زیادہ گناہ گار سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ خیر اوپر والے کا فیصلہ ہے کون گناہ گار ہے کون نہیں ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو سوسائٹی اس وقت چل رہی ہے، جو ہمارے سامنے جو معاشرے کا ماحول ہے، ہم جب آنکھ کھولتے ہیں تو گھر میں ٹی وی ہوتا ہے، گھر میں ہمیں نظر آتا ہے نیوز چینل چل رہے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں حالات بدل رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں شام کا ٹائم آئے گا تو امیاں جو ہیں ڈرامے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ ہماری لائف کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرے اینڈ پر جائیں تو دوسرے اینڈ پہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، ایک جاوید اختر صاحب انڈیا کے ایک بہت بڑے رائٹر، اور ان کا ایک مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کا ٹرم آپ لوگوں کے لیے شاید نیا ہو، اردو کا ورڈ ہے مناظرہ از اے ڈبیٹ، اور ڈبیٹ. ہوا، اور وہ یہ تھا، اس کا ٹاپک یہ تھا، سبھی نے دیکھا ہوگا، بڑا وائرل ہوا ہوا تھا، ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ ہمارے اس شو کا بیسک آئیڈیا اسی سے آیا کہ ایک طرف ہمارے ہاں پاکستان میں رہنے والے بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ ہیں جو عالم دین کو دیکھتے ہیں، اور وہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے، بہتر مسلم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جب شوز آتے ہیں، جو کہ آف کورس وہ شو انڈیا کے اندر بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر جاوید اختر ایز این ایتھیسٹ، ملحد، یعنی کہ خدا کو نہ ماننے والے آدمی، بظاہر نام سے لگتا ہے کہ مسلم ہیں لیکن وہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری طرف تھے ایک مفتی شمائل، جو کہ یہ ڈسکس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی ریلیجس ٹیکسٹ کی سپورٹ کے بغیر میں اس بات پہ بحث کروں گا۔ انہوں نے ایسٹرو فزکس اور ساری جتنی سائنٹیفک ریسرچ ہے ان کی مثالیں دیں، اس پہ ان کا مناظرہ ہوا، وہ ڈسکشن ہوا۔ اچھا، کبھی بھی ویسے ان ڈسکشنز کا، ان مناظروں کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، کہ اٹس آل اباؤٹ اوپینین۔ مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں رہنے والے مسلم، کوئی شیعہ ہوتا ہے، کوئی سنی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، بوہری، آخانی، ہمارے پاس بہت سارے سیکٹس ہیں، لیکن کیا ہم اٹھ کے دوسرے پہ جج کرنا شروع کر دیں کہ تم مسلمان ہو، تم اچھے مسلمان ہو، تم برے مسلمان ہو، میں بہتر تو بدتر؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ سب کو انکلوڈ کرتے تھے، وہ اپنا میسج پہنچاتے تھے، وہ باتیں ساری ظاہری باتیں تبلیغ ہوتی تھی، پیغام جاتا تھا، دعوت ہوتی تھی۔ لیکن جو لوگ بعد میں بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے کے اندر ان کی حکومت قائم ہو گئی، جب اسلام ایک نئی چیز نہیں رہا اور میجورٹی لوگ وہاں پہ مسلمان ہو گئے، تو اس میں بہت سے لوگ تھے جو کہ نان مسلمس تھے، جو یہودی تھے، عیسائی تھے، بت پرست تھے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات آئی، اور ہمیں روایات اور احادیث سے بھی یہ باتیں ملیں گی کہ باقاعدہ بڑا کلیئرلی کہا گیا کہ ان لوگوں کی اگر یہ جزیہ دیتے ہیں، جزیہ اس زمانے میں سمجھ لو ٹیکسیشن، تو اگر یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، معاشرے کے اچھے فرد ہیں، اگر وہ کسی کو پریشان نہیں کر رہے، کوئی قتل نہیں کر رہے، کوئی چوری، کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے، تو مسلمان حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت کرے، اور صرف ان کی حفاظت نہ کرے بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی، ان کے جو ریچولز ہوتے ہیں، ان کی پریکٹسز ہوتی ہیں، تو وہ اس زمانے کا حکمران ان کی حفاظت کرتا تھا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا سسٹم تھا۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے تھرو لوگوں کو میسج پہنچا دو۔ قرآن پاک بھی وہی بات کرتا ہے کہ انسانیت کی، وہ یہ بات کرتا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے اس سے پہلے، توراہ، زبور، انجیل اور کئی صحیفے آئے، ان سب کتابوں کا ایک بیسک جو جوس تھا، ایک کنکلوژن تھا، وہ یہ تھا، بی گڈ ٹو ادرس، بلیو ان وننس، توحید پہ ایمان رکھو، اپنے زمانے کا جو بھی نبی ہے اس کی اطاعت کرو،
اور اس سسٹم پہ چلو جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ سسٹم ہے. ہم اور آپ لائف گزار رہے ہوتے ہیں,